وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير خلقك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته إنه هو العليم. قرآن حکیم کے اندر جو ایک چھوٹی سی صورت ہے، مضمون بہت بڑا ہے، اس میں بہت چھوٹی سی صورت، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس میں یہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر. سبھی کو زبانی ماشاءاللہ الحمدللہ یاد ہوگی. جب ٹائم کم ہونا تو اس کو نماز میں پڑھ لیتے ہیں تو قیام بھی پورا ہو جاتا ہے اور نماز بھی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کبھی صبح میں اٹھے اور دیکھا کہ بھائی آنکھ لگ گئی تھی اور سورج کے طلوع کو 2-4 منٹ باقی ہے تو صرف فرض پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھ لے والعصر ان الانسان. یہ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آ گیا. ان کے شاگرد خصوصی خاص شاگرد حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زبردست عالم تھے، قاضی القضات. تو کہیں سفر کے اندر یا حضر میں ایسا ہی ہو گیا کہ بالکل جو ہے سورج نکلنے کا ٹائم ہو گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. اگر جلدی جلدی نماز پڑھو سورج نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی. تو انہوں نے جو ہے ایسی چھوٹی صورت پڑھ لی اور غالباً سجدہ رکوع میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھی. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. سبحان اللہ. کیونکہ فرض جو ہے وہ رکوع کرنا ہے، فرض جو ہے سجدہ کرنا ہے. تسبیحات آپ 3 پڑھو ثواب زیادہ، 5 پڑھو اور ثواب زیادہ. انہوں نے ایک مرتبہ پڑھ لی اور 1.5 منٹ میں نماز پوری کر لی، 1.5 منٹ میں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ ارشاد فرمایا، سارا یعقوب منافق نہیں. ان کا نام یعقوب تھا کہ آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارا جو ہے یعقوب جو ہے وہ بڑا پکا فقیہ اور امام بن گیا. یعنی دین کی سمجھ پیدا ہو گئی. یہ یعنی ایسے وقت کے اندر اگر ہم لوگ جو ہے پھر اپنی صوفیت بگاڑنے جائے تو فرض ترک ہو جائے گا. صوفی بننے کا وقت اور ہے. تو یہ بہت جگہ پر کام لگتا ہے. مثلا ہوائی جہاز میں ہے، آپ نماز پڑھنا ہے تو ایک تو جگہ ملتی نہیں، پھر دیوے وہ لوگ تو ان کا احسان ہے، چھوٹی سی جگہ مل جاتی ہے. بعض اوقات بعض مسافر بہت سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یہیں پڑھو، یہ بس عبادت ہی کرنا ہے. اب ہم جو ہے بس صلاۃ و تسبیح کی طرف پڑھنے لگے تو یہ تو غلط ہے نا. اس وقت میں ایسی چھوٹی صورتی ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم اور تحیات، اور اس کے بعد درود شریف کی بہت تاکید ہے تو درود شریف پڑھ لے. درود شریف مختصر بھی پڑھ لے گا تو ہو جائے گا اس وقت. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم. 1 منٹ 2 منٹ میں نماز ہو جائے گی. تو ایسی صورتیں کام لگتی ہیں. اسی طریقے سے اگر جو ہے جماعت کھڑی ہو گئی اور سنت پڑھنا ہے، جماعت چلی جائے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لی تو سنت پیدا ہو جائے گی اور جماعت بھی مل جائے گی، دونوں کام بنے گا. تو بہت فوائد ہے یہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنتوں میں اکثر یہ پڑھتے تھے، اور آپ کے زمان مبارک سے بھی اس کے متعلق آیا کہ کتنی اچھی صورتیں ہیں. 2 قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد فجر کی سنتوں میں زیادہ تر اکثر. یہ فرض نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اکثر یہ اوقات میں اگر آدمی پڑھتا رہے تو سنت پیدا ہو جائے گی. تو یہ ایک چھوٹی سی صورت سے والعصر، اس میں حق تعالیٰ جل شانہ ہونے یہ واو کا معنی جو ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں واو قسمیہ ہے. واو قسمیہ کا معنی کیا؟ اس واو کا نام قسم کھانے کے لیے آتا ہے. واللہ یہ بولتے ہیں نا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا واللہ بولتے ہیں کوئی کہ واللہ کا معنی کیا؟ اللہ پاک کی قسم. واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قسم. سنتے ہیں واللہ واللہ. اب تو آپ بھی بولنا سیکھ گئے. واللہ بولتے ہیں واللہ. یہ واللہ معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم. تو واو کے معنی جو ہے وہ واو قسمیہ کہتے ہیں اس کو. قسمیہ یعنی قسم. بل عصر. اور عصر کا معنی ہے عین شین صاد اور کا معنی زمانہ. یعنی الحق تعالیٰ جل شانہ زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے زمانے ہی کی قسم کھاتے ہیں. ٹائم کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بہت قیمتی ہے، بڑا عجیب ہے یہ زمانہ، اور اسی کے اندر
انسان کا کام بن جاتا ہے. کبھی تھوڑے سے وقت کے اندر انسان کا کام بن جاتا ہے. ذرا سا وقت ہوتا ہے لیکن کام بن جاتا ہے. وہ عصر یعنی یہ زمانی قسم کا یہ اللہ پاک نے. اور پھر آگے جو ارشاد ہے وہ یہ ہے ان الانسان لفی خسر. سارے ہی انسان نقصان کے اندر ہے، سب لوگ. لیکن اس سے کچھ لوگوں کو، ایک جماعت کو یا ایک جمع غفیر کو الگ کیا. وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جنہوں نے اپنا ٹائم ایمان اور اعمال صالحہ میں لگا دیا وہ نقصان میں نہیں. یہ تو یہ جو ہے نا، میں اصل میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں دوست اور بزرگوں، ہمیں وقت کی جو ہے اہمیت سمجھنا چاہیے، وقت کی قدر کرنا چاہیے. اور جو چیز ایک مرتبہ چلی جانے کے بعد واپس نہیں ملتی ہے وہ یہ وقت اور زندگی. یہ زندگی بھی چلی جاتی ہے تو اگر یہ زندگی دوبارہ ملنے کی ہوتی، یعنی یہ زندگی دوبارہ نہ ملنا اتنا یقینی ہے کہ مر جانے کے بعد اب کوئی کوشش بھی نہیں کرتا ہے کہ دوبارہ یہ زندہ ہو گیا. آپ نے سنا کبھی ایسا کہ بھائی فلانا بادشاہ مر گیا ہے تو اب اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کچھ ڈاکٹروں کو بلایا ہے؟ سنا؟ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، کبھی بھی نہیں. کچھ یعنی اس کے متعلق کوشش ہی نہیں. ڈاکٹر نے ایک مرتبہ کہہ دیا فیس، ہاتھ بن کے بیٹھ گئے بس خلاص. اب ایسا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب فیس تو کچھ اور چیز ہے یہ وہ. ہر چیز میں آدمی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں آدمی کوشش کا لفظ بھی زبان بنے لاتا ہے. کیوں کہ یقینی بات ہے کہ یہ زندگی چلے جانے کے بعد دوبارہ آ ہی نہیں سکتی ہے، مل ہی نہیں سکتی ہے. یہ جب ڈاکٹر نے کہہ دیا خلاص بس اس کے بعد ختم ہو گئی بات، ہے نا. پھر کوئی کوشش نہیں اس کے متعلق. کبھی کچھ آپ نے نہیں سنا ہوگا. تو یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ہے. اسی طریقے سے یہ وقت جو زندگی کے اندر ہے وہ بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک ہی مرتبہ ہے. یہ ہے آئندہ صدیاں چلے گی مگر وہ صدیوں میں پیدا ہونے والوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں. ہے نا. جیسے اسلام کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہ 1427 ہجری چل رہی ہے تو یہ 1400 کا معنی 1400 سال تو گزر گئے اور ہر 100 سال کو ایک صدی کہتے ہیں. تو صدیاں آئندہ بھی آئیں گی اللہ نے جتنا چاہا، لیکن وہ صدیاں ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ان زمانوں کے اندر پیدا ہوں گے، ہمارے لیے نہیں ہوگی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی بہت دیر سے، اور یہ جو ہے مدینہ منورہ میں ابھی ابھی ہجرت کر کے آئے تھے، تشریف لائے تھے صحابہ کرام، اور مسجد نبوی ابھی بنائی کا معنی کیا؟ یعنی کھجور کی چھت ڈال دی اوپر اور کھجور کے درخت کے تنے کھڑے کر دیے اور نیچے زمین کو ذرا تھوڑا بچھایا، کچھ جیسا ہی صاف کر دیا ذرا تاکہ اس پر آدمی بیٹھ سکے. کچھ بچھایا نہیں، چٹائی تک بھی نہیں، کچھ نہیں. اس لیے تو آپ پڑھتے ہیں کہ وہ ہے نا وہ معجزہ جمعہ کے دن ایک دن بیان ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کھڑے تھے اور کہا کسی صحابی نے یا رسول اللہ بارش نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالو خطبے کے اندر جو ہے دعا کی، فوراً بارش میں کہا. جب اترے تو آپ کی داڑھی مبارک سے پانی بارش کے لیے، وہ کیسے؟ وہ چھت کچی تھی وہاں سے پانی گرا داڑھی مبارک پر. اسی طریقے سے لیلۃ القدر والی حدیث میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس دن میری پیشانی پر کیچڑ بتی لگی ہوگی تو صحابہ نے دیکھا کہ جس رات شب قدر تھی بارش ہوئی رات کو اور وہ پانی نیچے زمین پر ٹپکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا تو کیچڑ کہاں لگا ہوا تھا؟ پیشانی مبارک پر لگا ہوا تھا کیچڑ. جانتے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی ہجرت کر کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کی پڑھائی بہت دیر ہو گئی. صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے سارے کے سارے اور پھر کافی دیر کے بعد تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام میں مشغول ہوں گے، رسول اسلام کا زمانہ تھا. پھر نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت سارے عالم کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس نوعیت کی عبادت کر رہا ہو تمہارے علاوہ. اس نوعیت مانے کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ عشاء کی فرض. کیوں؟ اس لیے کہ شروع اسلام کا زمانہ تھا کہ جماعت ہوتی ہی نہیں تھی. اس جگہ پر جماعت بالکل یعنی مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کر کے چلے آئے تھے اور وہاں جو کچھ مسلمان باقی رہ گئے تھے تو وہ جماعت سے تھوڑے پڑھتے تھے، وہ تو چھپ چھپا کر کہیں پڑھ لیتے تھے. وہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں تھی اور صرف ایک جگہ پر جماعت ہوتی تھی، وہ کہاں؟ مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں. تو کہا اس وقت اتنی رات گزر جانے کے بعد تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس عبادت کا کرنے والا تو تم بڑے خوش نصیب ہو. دیر ہو گئی تھی تو ان کو ترغیب بھی دی. اس کے بعد ارشاد گرامی میں یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یاد رکھ لو آج کی رات کے بعد 100 سال ہو جائیں گے اس دھرتی کے اوپر، جتنے اس میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی باقی نہیں رہے، کوئی بھی اسلام. یعنی یہ رات کو فرمایا کہ جب 100 سال پورے ہو جائیں گے اور 100 سال کے بعد جب یہ رات آئے گی آخری رات 100 سال کی، تو اس زمین کے اندر اس وقت جتنے لوگ ہیں اس میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود اب میں آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس دن اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے نا، اگر آج کی رات کو کوئی بچہ پیدا ہوا جس دن کہہ رہے ہیں ہے نا، تو بچہ بھی پیدا ہوگا تو وہاں تک میں تو کیا ہو جائے گا، وہ تو 100 سال اوپر ہو جائے گا. اور پھر یہ کسی کی 100 سال سے عمر زیادہ بھی ہو، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. صحابہ کرام نے، محدثین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ پوری تو لگائی گئی، صحابہ میں بھی کوئی نہ رہا 100 سال کے بعد، اور اس رات کے اندر جو ہے کوئی ایسی کوئی نشاندہی نہیں کر سکا کہ میں تھا، باقی آپ نے سارے عالم کے لیے کہہ دیا. تو میرے کہنے کا بھائیو مطلب یہ ہے کہ یہ صدیاں تو آئندہ آئے گی لیکن ہم نہیں ہوں گے. تو ہمارے لیے ایک تو زندگی، ایک اور دوسرا ہمارا وقت، اوقاتنا، ہمارا وقت، یہ ہمارا وقت ہمارے لیے دوبارہ نہیں آئے گا. مثلا اب آج دیکھ لو کہ آپ مغرب سے لے کر عشاء کا وقت گزر چکا، اب ہم زندگی بھر بھی کوشش کرتے رہے تو آئیے جو مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت گیا وہ کام بالکل نہیں. کتنی بھی کوشش کرو، خزانوں کے خزانے لگا دو، ساری سائنسدان اس پر لگی رہے، کوشش کرتی رہے، لیکن وقت کسی کے لیے آتا ہے؟ آتا ہی نہیں. اگر آتا تو پھر ضرور خریدتے ہے نا. اگر $1,00,000 کے اندر بھی اگر کوئی وقت ملتا تو آدمی، مالدار لوگ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن نہیں، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، پیسے کا سوال ہی نہیں ہے. یہ دوبارہ آتا ہی نہیں جو گیا وہ. یہ دو چیزیں ایسی. تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ بھی سمجھو میں بھی سمجھوں، کہ جو چیز چلی جانے کے بعد آتی نہیں ہے، زندگی، تو اس کو بھی کیا کر لو، ریزرو کر لو. پھر جب واپس ملنے کی نہیں ہوتی تو کیا کر لیتا ہے آدمی، اس کو ریزرو کر لیتا ہے نا، جمع کر لیتا ہے. وقت بھی آنے والا نہیں ہے تو اس کو کیا کر لو، جمع کر لو، جمع کر لو اس کو. وقت کو کیسے جمع کریں گے آپ؟ اب دیکھو، جیسے میں نے ابھی مثال دیا آپ بزرگوں کے سامنے، آپ بھائیوں کے سامنے، کہ جیسے آج مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کا وقت چلا گیا، اب نہیں آتا، لیکن جنہوں نے اس کو ریزرو کر لیا، جمع کر لیا، ان کے پاس کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے. عجیب بات ہے یہ، ان کے پاس یہ وقت ہے. اب اس وقت میں کسی نے جو ہے اس کو عبادت میں لگا دیا، اب آمین پڑھ لی، یا جن سے جو بھی عبادت ہو سکی اپنی گنجائش کے مطابق، سورتیں پڑھ لی، تلاوت قرآن پڑھ لیا، درود پاک پڑھ لیا، اللہ کی یاد کر لی، لا الہ الا اللہ کر لیا، یا اس وقت کے اندر کسی کوئی غریب، کسی کوئی ہیلپ کر لیا، کوئی کچھ بھی نیک کام کیا، تو یہ اوقات کیا ہو گئے، جمع ہو گئے. یہ ساری زندگی کی مثال ہے کہ ساری زندگی چلی جائے گی لیکن اس کو کیا کرنا ہے، جمع کر لو. یہ والعصر جمع. پھر میرے بھائیوں دوستوں، ایک بات سوچنے کی ہے، اتنی قیمتی چیز ہونے کے بعد کتنی بیکار ہو رہی ہے لوگوں سے. عام جو ہے یعنی عام معیشت کے اندر آپ دیکھو، عام لوگوں کو دیکھو، اتنی قیمتی چیز ہونے کے باوجود، جو ڈالر سے قیمتی، گولڈ سونے سے قیمتی، چاندی سے قیمتی، محلات سے، باغات سے، سب چیز سے قیمتی، اور چیزوں کی تو لوگ حفاظت کر رہے ہیں، پون کی حفاظت کر رہے ہیں نا. آدمی کے پاس اگر 100 پون خرچ نہ ہو تو سوچے گا کہاں کرنا ہے، کیوں بھائی، کس لیے، کیسا نہیں، چیک لکھے گا نہیں وہ، جب تک کہ اس کو معلوم یہ نہ ہو جائے کہ یہ میں صحیح طور پر ضرورت کے اوپر خرچ کروں. تو سب چیز کی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ چیز جس کے سامنے پون کیا، سونا کیا، زمین آسمان کچھ حقیقت نہیں رکھتے ہیں، اس کی آپ پرواہ نہیں. ذرا در جا رہا ہے، پانی کی مانند جا رہا ہے وقت، پانی کی، اور اس میں کچھ ہوا ہی نہیں. راتوں کی رات چلی جاتی، 3 4 5 گھنٹہ، اور جو ہے 12 اور 1 اور 2، اور یہ دنیا کی باتیں، اور یہ شرارتیں، اور یہ گناہ، اور یہ غیبت، اور یہ ننگے پکچر، سارا پانی کی مان جا رہا ہے سب، کچھ نہیں. کتنی قیمتی دولت کو آدمی پھینک رہا ہے اپنے ہاتھ سے، ہے نا. اسی کا قیامت کے میدان میں سوال ہوگا. یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا جسے پاک میں کتنے سوال ہوگا کہ تم نے تیرا وقت کہاں ضائع، کہاں خرچ کیا، عمر کہاں خرچ کی. تو یہ کتنی قیمتی ہے، لیکن اس کو یہ کیا ہے بھائی، ناسمجھی کی بات ہے. اب مسلمان سمجھتا ہے کہ ملنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، اس کو وقت پر لگا دو. اب یہاں تک آئے، اب آگے چلیے. یہ بات پر یہ تقریر نہیں ہے، بات نہیں ہے، یہ تو آپ کا اور ہمارا دین اور قلب بنانے کا سوال ہے. یہاں تقریر واز نہیں ہے، یہ وہ بھی بہت اچھی چیز ہے تقریر واز، اس کا موقع جب آئے تو اس کو سن لینے کا، لیکن یہاں تک بات آئی. اب سوال یہ رہتا ہے کہ اس کا کیا علاج ہے کہ یہ وقت بیکار نہ جائے عام معیشت کے اندر، اور آدمی اس کو کام میں لگائے. اب دنیا میں آپ دیکھتے ہو نا کہ بعض لوگ کا کام، بعض لوگوں کا جو ہے بڑا وقت کام لگتا ہے،
ہمارے قریب کے، ماضی کے، دور کے، اس دور کے، ان لوگوں کا ایسا ہے کہ صبح سے لے کر شام سونے تک کا جو ہے نظام الاوقات ہے. نظام الاوقات کا ہمارا ٹائم ٹیبل ہے. ان کا کوئی وقت دین سے الگ نہیں ہوتا ہے، ہر وقت. یہی وجہ ہے کسی نے 1000 کتابیں لکھی، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا پڑھایا، کسی نے کتنے علماء بنائے، کسی نے کتنے حفاظ بنائے. یہ ہے حضرت محافظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں قریب میں. تو جو ہے وہ حدیث پاک کے ساتھ اتنا شغف رکھتے تھے کہ طلبا کو پڑھاتے تھے، پھر لوگوں کو سمجھاتے تھے. جو اتنا عشق ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس وقت میں سکرات میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو میں کچھ بول نہیں سکوں گا. فرمایا تو اس وقت ایسا کرنا جب میں بول نہ سکوں گا تو میرے سامنے کچھ نہ کہے، ایک آدمی بیٹھ کر حدیث پاک پڑھا کرے. رسول پاک یوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ، اور اس کو سنتے سنتے میری جان نکلے بس. تاکہ میں زبان سے بول کر جب نہیں کر سکوں گا تو کان سے کام لوں گا. کس سے کام لوں گا؟ کان سے. اس وقت تم کچھ نہ کرے کہا. بس ایک آدمی میں بیٹھے حدیث پاک کی کتاب لے کر، اس کو زبانی یاد ہو تو زبانی نہیں تو کتاب لے کر بیٹھے، اور جو ہے اس میں حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس کو سنتے سنتے پڑھتے رہے. جب دیکھے کہ مجھے موت آ گئی تب وہ بند کرے، میری طرف دیکھ لے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی اب یہ دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ اپنا اوقات بالکل ضائع پانی کے مانند کرتے ہیں. پتہ نہیں رحم آتا ہوں کہ اتنی اچھی چیز یہ لوگ. بھائی آپ کے گھر کے اندر جو ہے نا بہت سارا سامان ہو، کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا کہ آپ جو ہے یہ بیل لائے، پھر وہ بیل لائے، پھر وہ لائٹ لائے، پھر وہ لائٹ لائے، پھر وہ لائٹ لائے، پھر وہ لائٹ لائے، اور یہاں چھوٹے گھر مال زیادہ دراز جیل میں ڈھیر ہو جاتا ہے. اب رکھے گا یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے نا. یہ خالی اور کچھ نہیں تو روزانہ آنے والے جو پمفلیٹ ہوتے ہیں نا، اسی کو اگر آدمی نہ پھینکے تو اسی سے گھر بھر جائے گا. صبح لو تو پمفلیٹ، تو آپ یہ لائے وہ لائے. تو پھر عورتیں کیا کرتی ہے کہ بھائی یہ بہت سارا جمع ہو گیا، بھائی کیا درد سر ہے. تو اب یہاں تو کوئی اس کو خریدے گا بھی نہیں جلدی سے سیکنڈ ہینڈ کے اندر، اور سبھی کے گھروں کے اندر سیکنڈ ہینڈ مال پڑا ہوا ہے. تو پھر کیا کرتے اٹھا کر ڈسٹ بن میں. پھر یہ وہ ایک کاغذ ڈال جاتا ہے کونسل والا آدمی کہ اب تمہارے محلے کے اندر وہ گاڑی آنے والی کون سی وہ جس میں مال سامان پھینکتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اسٹک، کہ آنے والا ہے فلانی جگہ پر اسٹک میں تمہارا مال جو ہے اس کو تیار رکھو اس میں پھینکنے کے لیے. تو اب آدمی جو ہے اس میں گدلے تکیے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسی اچھی اچھی چیز پھینک رہے ہیں. اور یہاں کے لوگ ہندوستان میں گلیج تڑکا جو آ کر دیکھے تو اس کو بھی کھا جائے. اتنی اچھی اچھی چیزیں لوگ پھینک رہے ہیں. تو بھائی سب سے بڑھ کر چاندی اور سونا، سب سے بڑھ کر یہ ٹائم، اور اس کو یوں پھینک رہے ہیں. ایک دن کا آدمی حساب لے شام تک کا تو افسوس اپنے اوپر لازم ہوگا کہ میں نے فجر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے وقت کو کتنا صحیح لگایا اور کتنا بیکار کر دیا. ابھی عشاء کی نماز کے بعد لوگ بیٹھے ہیں ہائی میں یہ وہ فلاں فلاں فلاں، کوئی اس کا ماں اثر نہیں، بلکہ گناہ ہی گناہ ہے. بلکہ بعض اوقات تو اوقات کو جو ہے جہنم کی جو ہے عذاب خریدنے میں لگایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے عذاب خریدتے ہیں. یہ تو یہ وہ قوم، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. یہ جو بہت زیادہ اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں سمجھنے کے باوجود، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوا ہے. جب اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا یقیناً 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 اپنے وقت کو برباد نہیں کرے گا. اگر ہو بھی جائے گا تو تھوڑا بہت نکل جائے گا، اس کا بھی پھر کور کر لے گا اللہ جل شانہ. کیوں کہ جو اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے تو دل میں خوف الہی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اب جو چاہو کھاؤ، جو اب ایک کھانا کھانے کے اندر جو ہے 4 5 گھنٹے استعمال کرتے ہیں کھانا کھانے میں. میں ایک مرتبہ جو ہے جوہانسبرگ گیا، یہ جنوبی افریقہ، تو دربن کے اندر جو ہے ایک جگہ پر میں تھا تو ایک دعوت بھی کی گئی، ایک دعوت، اور دعوت ہوٹل میں کی گئی. اور وہ ہوٹل جو ہے وہ دریا کے کنارے پر تھا. وہاں دربن میں بہت بڑا دریا لگتا ہے تو دریا کے کنارے پر وہ ہوٹل تھا. تو وہاں جو ہے دعوت، تو وہاں جیسا کھانا ہو ویسا لوگ آرڈر دیتے ہیں. مسلمان باورچی پکانے والے ہوتے ہیں سب. تو مسلمان دعوت میں چلا گیا. میں سمجھا کہ دعوت سے آگے تو ابھی کھا کر چلے آیا کہ وہ تو وہاں گئے دعوت میں کھانے کے لیے پہلے بیٹھے تو کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ بات کی. پھر بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا شاید یہ واقعہ کہ جب کھانا شروع ہوا تو اس سے پہلے کچھ پینا آیا سب کے پاس.
وہ پی کر سب نے ڈکال لی، ایک گنڈا اس میں لگا، پھر اس کے بعد ایک ایک مچھلی آئی، ایک قسم کی پکی ہوئی دریا کنارے، یہ وہ سب کو دی گئی، ہے نا۔ وہ لانے والے بھی ایسے ہی معلوم ہوتے تھے، پتہ نہیں کون سے مخلوق، ایسے لمبے لمبے ٹوپے پہنے تھے، عجیب ان کا یہ۔ میں نے انہیں کو دیکھتا رہا، پھر جب مچھلی آئی تو میں نے تو ساتھ کیا کہ چلو اب کھانا آ گیا، انشاءاللہ کھانے کے بعد چلیں گے۔ کہا گیا تو مچھلی آ گئی تو ان لوگوں نے چیروٹیں نکالی بڑی بڑی جگ میں سے، وہ پینے لگے اور کہا ابھی تو کھانا تو دیر ہے۔ میں نے کہا یہ مچھلی کھانا نہیں ہے تو کھانا اب کیا ہے؟ تو بول رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گیا چاول اور جو ہے گوشت اور یہ اور وہ، اس پر بھی بس نہیں۔ پھر اس وقت باتیں ہوئی، سگریٹیں پی گئی، وہ گویا کھانا کھا رہے ہیں اور ہضم کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے آخر میں کچھ پینے کا یہ وہ کر کے، پھر آخر میں جو ہے 3 گھنٹہ لگا۔ میں نے کہا یا اللہ ایسی دعوت سے تو ہماری حفاظت فرما، نعوذ باللہ۔ 3 گھنٹہ جس کا کھانے میں گزرے تو آخرت کے لیے کیا محاصل ملے گا؟ کچھ بھی ملے گا نہیں۔ ایک مثال نہیں میں نے آپ کو، یہ تو بہت برسوں کی بات ہے، یہاں سے ہی مل گیا۔ ہمارے کھانوں میں یہ 2-2 4-4 گھنٹے جو لگتے ہیں، اللہ دیکھ کر رحم آتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ کیوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں تک آنے کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صرف یہ بات ہے کہ تعلق مع اللہ نہیں ہے۔ ایسی دعوتوں میں اگر کوئی تعلق مع اللہ والا ہوگا تو آپ دیکھنا اس کو وہ کھانا بھی کھائے گا اور جوتے بغل میں لگا کر جلدی سے بھاگ بھی جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بھائی رات کا وقت ہے تو سورہ واقعہ پڑھنا ہے، سورہ تبارک پڑھنا ہے، ابھی اتنی تسبیحات میری باقی ہے نا۔ اگر عصر کی بات کا وقت ہے تو مغرب کی نماز کی فکر ہے، عصر کی بات کی وظیفے کا فکر ہے، ظہر کی بات ہے تو بھی کچھ نہ کچھ فکر ہے۔ تعلق مع اللہ جس کو ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اپنی مثال نہیں ہے، بزرگوں کی مثال ہے، سمجھ لو اس کو۔ میری بات اگر تم سمجھو کہ میں مثال دے رہا ہوں تو تمہیں اس کی شاید اہمیت نہ ہو، اس لیے ہے نا، میں اور تم تو برابر ہی نہیں بلکہ ہم چھوٹے درجے کے ہیں، لیکن بزرگوں نے مثال دی، البتہ اس میں تھوڑا پھیر پھار کر کے سہولت کر دیتا ہوں مثال کے اندر۔ عجیب مثال جو ہے وہ یہ ہے، ایک نوجوان لڑکا ہو، اس کی شادی ہوئی ہو، ابھی ہوئی ہے، آج ہی ہوئی ہو، آج ہی شادی ہوئی ہو یا 1-2 دن ہوئے ہیں، اور جو ہے یہ نوشا جو ہوتا ہے نا، 9 دن کا بادشاہ، نوشا مانے کیا؟ 9 دن کا بادشاہ، اللہ تعالیٰ پوری زندگی بھر کا اس کو بادشاہ بنایا، مل سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اگر میاں بیوی کو دعوت دی تو بھائی رشتے داروں نے دعوت دی نا، تو دلہا لڑکا جس نے شادی کی ہے وہ مردوں کے ساتھ کھائے گا، عورتیں لڑکی جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ کھانا کھائے گی۔ ہے بزرگوں کی مثال، لیکن آپ سمجھو اس کی قدر کرو تعلق مع اللہ کا۔ تو وہ کھانا مثال کے طور پر دعوت دی، اور بھائی کھانا عشاء کے بعد رکھا گیا۔ اب کھانا دلہا دلہن کی دعوت دی تو اس کے اندر بہت ہی عمدہ قسم کے کھانے ہوں گے، یہ ہوں گے، سب کچھ ہوگا، ہے نا، بہت، اور اس میں بات بھی بڑی لذت کی ہوگی۔ لیکن دلہا بھی بیچارہ نیچے دیکھتے کب کھانا ختم ہو گھر جاؤں، ادھر دلہن بھی کب کھانا ختم ہو گھر جاؤں، سمجھے؟ دونوں گھر میں جانے کی دلی میں ہے، کیوں؟ پرائیویٹ زندگی ہے نا، ابھی تو ایک ہی دن ہوا، ابھی تو نیا بازار ہے نا، ابھی تو نئے ملے، تو کب یہ دعوت ختم ہو؟ اس میں گھر والا کہہ دے کہ بھائی نوزا کو یوں کہہ دے کہ ایسا کرو، آگے بات سنیں، ہم ذرا گھومنے جاتے ہیں، تو اور تمہاری بیوی جو تو یہاں رہے گی ان کے ساتھ، اور ایسا کرے کہ وہ آج جائے سوئی رہے گی، وہ کیا ہے آج رشتے دار ہیں ہم، یہیں سوتی رہے گی اور پھر ہم آ جائیں گے، تو کہتے ہیں نہیں ہمارا پیٹ میں دکھ ہے، ہمارا کان میں دکھ ہے، ہمارا دل دکھ ہے۔ بزرگوں کی مثال ہے قدر کرنا، کیوں کہ اس کو اس کے ساتھ ملنے کی تمنا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملنے کی تمنا ہے۔ جب مرد مومن کو خدا سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، لاکھوں دعوتیں اور مجلس ہو، لیکن اس کا دل کہاں ہوگا؟ وہیں ہوگا کہ جلدی سے اپنی جگہ پر جاؤں اور پڑھنا شروع کر دوں، میرا خدا کا کلام۔ میں بات سمجھ آ رہی ہے؟ جلدی سے کوئی روکے گا تو یہ دلہا دلہن پر تو کچھ عیب بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی آگے بات سمجھے بڑے، لیکن اس کے اوپر عیب نہیں ہے، یہ تو بہت ہی قیمتی آدمی ہے کہ وہ کھانے میں بیٹھا ہے، پینے میں بیٹھا ہے، جوتے بغل میں لے کر جلدی سے بھاگتا ہے اور کہتا ہے مجھے کام ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، مجھے کام ہے۔ کام تو اللہ جل شانہ کا جو ہے کلام پڑھنا، یہ تو کام ہے نا، لیکن بھاگتا ہے، کسی کو کہتا نہیں ہے، کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن بھاگتا ہے، کیوں؟ مجھے جو ہے یہ پڑھنا ہے، بولنا، اپنے دل میں خیال کرتا ہے۔ تو یہ کس کے لیے بھاگتا ہے؟ کس کی دوستی میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی دوستی میں بھاگتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اس کا ٹائم کیسے بیکار جائے گا؟ تعلق مع اللہ۔ تو اب سمجھے، یہ جو سارا ٹائم بگڑ رہا ہے اور یہ جو سب اوقات ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں،
وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں 2 پارٹی کیوں بن گئی ہے، 2 جماعت کیوں بن گئی ہے، بلکہ 2 نہیں 3، بلکہ 3 سے زیادہ کہیے. بعض تو اس میں بہت چست ہوتے ہیں، ایک منٹ ضائع نہیں ہونے دیتے. کیا ضائع کیسے ہوئے؟ یہ پڑھنا ہے ضائع نہیں. دوسرے نمبر کے لوگ یہ ہے کہ اس میں ذرا تھوڑے سست ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں. تیسرے نمبر کی اس سے کم کرتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے چاہے نماز جاوے کہ نہیں جاوے، ہر وقت آ گئی بات. یہ کیوں؟ یہ تعلق مع اللہ کی کمی کی وجہ سے. وہ پہلے نمبر والے فل تعلق مع اللہ. ہاں یہ ہر زمانے میں پائے گے. تو پڑھا ہے کہ اس زمانے میں جنتی نہیں ہوں گے. ارے ہر زمانے میں جنتی ہوں گے. اگر ہر زمانے میں جنتی نہ ہو تو قبرستان جو ہے ویران ہو جائے. قبرستان کیا ہو جائے؟ ویران ہو جائے. یہ کہنے تو ہر زمانے میں جنتی لوگ ہوتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی عالم کے اندر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرا وقت بہت زیادہ ہو، بلکہ کیا چاہتے ہیں؟ بلکہ آپ نے دیکھا ایک نیک کام کے اندر دوسرے نیک کام کو گسڑ دیتے ہیں. اس کی بھی مثال دوں آپ کو. بیوی کو گھر چھوڑ کے آیا نہیں اور میاں یہاں دعوت میں آیا ہے نا، تو تھوڑی دیر پہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ موبائل اس کی گھنٹی بجتی ہے تھوڑی دیر پہ. ہاں آؤ ہمارے جاؤ دیکھا آپ نے. تو کام میں لگا ہے پھر دھیان ادھر. جس کا شدت سے تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اور کام میں ہونے کے باوجود بھی ڈرائیونگ کے نیچے دیکھا تو تسبیح چل رہی ہے. کائے کی؟ یہ انگلی کائے کی چل رہی ہے؟ یہ تعلق مع اللہ کی چل رہی ہے. زبان ہل رہے ہیں کائے کے؟ یہ تعلق مع اللہ کی ہل رہے ہیں. جا رہا ہے بیچارہ گرین لین کے اوپر، جا رہا ہے اسپاک روڈ پر، ٹماٹر خرید لاؤں، پیاز خرید لاؤں، یہ کام کرا، لیکن ہاتھ میں کیا ہے؟ تسبیح ہے. اگر شرم لگتی ہے تو گھوٹ میں تسبیح اندر پھیلا رہا ہے اور کچھ بول رہا ہے. آپ نے دیکھا تو وہ کام بھی کر رہا ہے لیکن دھیان کدھر ہے؟ اس کا ٹائم ضائع نہیں جاتا ہے. یہ ٹماٹر بھی خرید کر لایا اور اس پورا ٹائم بھائی ٹماٹر سے مطلب ٹماٹر سے نہیں، آپ یوں نہیں کہ آپ ٹماٹر زیادہ کھاتے ہوں گے. ایک مثال دیتا ہوں ہے نا کہ بازار سودا سرف بھی خرید کر لایا اور اتنا ٹائم اللہ جل شان گیا جمع بھی کرا دیا. دیکھا آپ آتے اور جاتے، چھوڑا نہیں ہر وقت. بلکہ بعض اوقات یہ ہے کہ بھائی اثر کے بعد مجھے جو ہے مثال کے طور پر ایگزامپل کے طور پر کسی کا معمول ہے کہ بھائی اثر کے بعد مجھے تسبیحات پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے مجھے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ اور تسبیح پڑھنا ہے. تو وہ دکھتا ہے کہ اس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے اور یہ جا رہا ہوں. تو پھر کیا کر لے گا وہ؟ چلتے اثر کے بعد اپنی تسبیح کو کیا کر لے گا؟ وہ کام بھی پورا کر لے گا اور تسبیح کو بھی پورا کر لے گا. وقت اس کا ضائع نہیں جانے گا. دیکھا آپ نے یہ تعلق مع اللہ کا نام ہے. یہاں تک بات آئی تو اب آگے ایک بات ہے، یہ پیدا کیسے ہو؟ ترتیب بات سمجھو نا تو انشاءاللہ آئیں گے مجلس کے اندر. ایک ہی مجلس میں سب بھول جاؤ گے. یہ جو ہے نا تقریر سننا نہیں ہے، یہ کانوں کو لذت دینا نہیں. یہ تو کیا ہے، تمہیں اور مجھے کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے. لیکن آج کی مجلس سے اتنا تو خلاصہ مل گیا نا کہ وقت کے اوپر لگانے کا سلیقہ کس کو ہوگا؟ جس کو اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا. اور جس کو خدا کے ساتھ جتنا تعلق کمزور ہوگا اتنا اس کا وقت برباد ہو جائے گا. آخری درجے کے اندر جو بہت لوس جا رہے ہیں، جن کو خدا کے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی ٹائم صبح لے کر شام سے لے کر نہیں لگتا. بلکہ اس میں تو وہ بھی ہے، ترک فرائض بھی آ جاتا ہے. نفل نماز پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہمارے اعمال میں کچھ ہے ہی کچھ نہیں. نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے کچھ نہیں ہے نا. اور بات وہ ہے کہ جن کے نماز میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ہندوستان کے اندر حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اطراف میں غالباً کسی دیہات کے اندر بھائی بزرگوں کے پاس وہ لوگ آیا جایا کرتے تھے تو حالات بہت اونچے بنتے تھے. آج ہم لوگوں نے یہ چھوڑ دیا نا تو حالات بھی بہت، آج بھی جو جانے والے ہیں ان کے حالات بہت اونچے ہیں نا. تو بیچارے ایک گھر کے اندر ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کی بیماری بڑھ گئی، بہت شدید بیمار ہو گئے. تو پھر لوگوں نے سمجھا کہ اب سکرات چل رہی ہے اور لوگ آنا جانا لوگوں کا شروع ہوا گھر میں. تو ایک مصذوب پھٹا پرانا کپڑا والا ادھر سے نکلا، اس کو کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ کبھی ادھر سے گزرا ہے. اللہ 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 کرتے ہے نا. ایسے کو معمولی نہیں سمجھنا. ہاں ہر بیشا گما مرگ خالص شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. ہر جنگل کو خالی مت سمجھنا، کبھی کسی جنگل میں کوئی چتا سویا ہوگا ہے نا. ہاں ہر ایک ایسا نہیں سمجھنا. یہ اللہ اللہ وہاں سے گزرا تھا، نہیں سے مانگے نا. اس نے دیکھا لوگ یہاں جمع ہے تو کسی نے پوچھا کہ یہ سارا میلہ کا لگا ہوا ہے نا، یہاں لوگ جمع کیوں؟ تو ایک نے کہا کہ بھائی تیرے کو کیا، اصل میں یہاں ایک بیچارہ آدمی مر رہا ہے
تو لوگ اس کو رشتے دار ہے دیکھنے کے لیے سب آتے جاتے ہیں. آخری ٹائم اس کا تو کہا میں جاؤں, تو کہا جاؤ, چلا گیا. تو گھر والوں نے منع نہیں کیا, کیونکہ ایسے ٹائم پر گھر والے منع نہیں کرتے کیونکہ شاید کوئی دم کر دے زندہ ہو جائے, بیماری ہے نا. ہم لوگ بڑے جو ہے نا خود غرض لوگ ہیں, ایسے وقت میں منع نہیں کریں گے. ہاں پراٹھا کھاتے ہوں گے تو مولوی صاحب کاٹ سے مار دوں, اور کوئی بیمار پڑے ہونے تو وہی کر دیتا تھا. دیکھا آپ نے, ہم لوگ خود غرض ہے. ساری خود غرضی کا اللہ پاک کے جواب دینا ہوگا. خوب سمجھو زندگی کس نہج پر گزرتی ہے. تو بیچارہ گیا, کسی نے روکا نہیں. تو وہ جہاں اس کو سکرات چل رہی تھی وہاں گیا اور کہا کہ ارے میاں گھبراتی کیوں ہے, وہ تیرے سارے سواد جو ہے وہ سب جمع ہو کر لگے ہوئے ہیں. یعنی سواد کا معنی درود شریف. یہ آدمی درود شریف پڑھتا نشان لگاتا تھا, اس کی کاپی میں موجود تھے. اور یہ کیا جانے بیچارہ, یہ تو باہر سے آیا ہوا. لیکن اس نے آ کر یہ کہہ دیا, خدا نے اس کے قلب پر یہ بھی چیز وارد کر دی کہ وہ جو تم نے درود شریف پڑھ کر جو کاپی جو بنائی ہے نا, بھائی کیوں وہ بیچارہ پڑھتا ہوگا 100,000 مرتبہ, تو جہاں پڑھتا ہوگا تو نشان لگانا پڑتا ہے نا, یوں 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 یوں. تو کہا وہ سارے ساتھ جو ہے وہ کاپی سب تیرے سے پہلے پہنچ گئی ہے, تو گھبراتا کیوں ہے سرکار کے پاس. سرکار سے مراد سرکار جو عالم. تو بھائی اس دن کے لیے ہے نا, اس دن کے لیے کام یہ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا بھائی کہ یہ تعلق مع اللہ کی بات ہے جتنا جو. اب یہ تعلق مع اللہ جو یہ لوس جا رہے ہیں, ان کا تعلق مع اللہ کیوں نہیں ہے, اور جن کا کم ہے ان کو بڑھانا اور آگے کس طرح ہے, اور جن کا تعلق لگ گیا ہے وہ آگے اور اس پر مرنے دم تک جمے رہے. اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے, یاد رہا تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آئندہ مجلس کے اندر یہی مضمون ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی. بعض مرتبہ عورتیں پوچھتی ہمارا بیان, ارے تمہارا بیان تو تم کوئی خصوصی تو جو مردوں کا بیان تمہارا بیان ہے. اس ٹائم کے بارے میں مرد عورت کو کچھ الگ تو کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.